اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ لوگ بخیریت ہوں گے۔ خدا کے فضل و کرم سے آپ کی عید بہت اچھی گزری ہوگی۔ پروردگار عالم آپ کے روزوں کو قبول کرے، آپ کے قیام کو قدر کی نظر سے دیکھے اور آپ کی عید کی مسرتوں کو دوبالا کرے اور تمام سال نیکی صلاح اور تقوی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کے سامنے سٹی آف نالج اکیڈمی سے آپ کی بی بی جان آپ سے مخاطب ہیں۔ ہم جو آج آپ کے سامنے کتاب پیش کر رہے ہیں وہ ہے بہت ہی عمدہ کتاب ہے، اور اس کے اندر اکثر ہم یہ پہلے بتا دیں آپ کو کہ ہمارے جیسے معاشروں میں آج کل بچوں کی تعلیم و تربیت جو ہے نا وہ بہت مشکل ہو گئی ہے، اور بچوں کو ماں باپ بس وہ دے دیتے ہیں، ان کے پاس آئی پیڈ ہے، ان کے پاس سیل فون ہے، ان کا زیادہ وقت جو ہے نا اس کے ساتھ گزرتا ہے۔ تو حکمت کی باتیں، ادب کی باتیں، تمیز، تہذیب بہت ہی کم والدین کے ساتھ بچوں کا تعلق رہ جاتا ہے۔ تو کوشش یہ کریں کہ اپنے بچوں کو ان تمام چیزوں سے دور رکھیں۔ کبھی ٹائم پہ آپ ان کو دے دیں، لیکن تھوڑے ٹائم کے لیے دیں، زیادہ تر آپ ان کو اپنے قریب رکھیں تاکہ وہ آپ سے سیکھیں کچھ نہ کچھ۔ اور یہ کتاب جو ہم نے پسند کی ہے اس میں والدین کے لیے بھی، بڑوں کے لیے بھی نصیحت ہے اور بچوں کے لیے بھی نصیحت ہے۔ اور اس کتاب کا جو نام ہے وہ ہے لقمان حکیم کی نصیحتیں۔ مولانا سید علی افضل زیدی کی یہ کتاب ہے، اور یہ ہماری ایک بہت اچھی دوست جو زیب النساء زیدی ہے انہوں نے ہمیں گفٹ کی، اور جب ہم نے اس کو پڑھا تو بہترین کتاب ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے سامنے اس کو پیش کریں۔ پروردگار عالم جو اس کے اندر حصہ لے، جو سنے، جو پڑھے، جو سنائے، پروردگار عالم سب کو اس نیک نصیحتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ یہ کتاب جو ہے نا بہت ہی دور اندیش جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ اس سے بہت زیادہ فائدہ اٹھائیں گے، اور جو واقعی لوگ اپنے بچوں کے لیے پریشان ہیں کہ ان کو کیسے تعلیم و تربیت کریں۔ تو الحمدللہ رب العالمین، اللہ کا شکر ہے، اس کا احسان ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں بہترین دین دے کے اس دنیا میں بھیجا۔ اس نے ہمیں در آل محمد سے وابستہ کیا، جو ہدایتوں کا در ہے، جو نعمتوں کا در ہے، جو اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت ہمیں وہاں سے نصیب ہوتی ہے، اور وہ ہمیں ہر طرح کی ہدایت ہمارے لیے پیش کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے جس نے انسان کی ہدایت کے لیے آسمانی کتابوں کو نازل کیا، اور انبیاء اور ان کے اوصیاء کو بھیجا، اور اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ائمہ طاہرین علیہ السلام کو ہدایت کے لیے معین کر دیا، اور دین اسلام کو تمام ادیان پر فوقیت دی۔ اس نے انسان کو خلق کرنے کے بعد فرمایا سورہ 3 کی آیت نمبر 4 میں کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین ساخت میں پیدا کیا، یعنی پروردگار عالم نے اس کو بہترین بنا کے یعنی اس دنیا میں بھیجا۔ کہا بہترین ساخت، لیکن انسان کو پروردگار عالم نے تمام چیزوں سے بہتر اور افضل خلق کیا، اس کو اچھے برے کی تمیز کے لیے عقل جیسی نعمت عطا کی۔ اس کے باوجود یہ انسان پستیوں کی طرف جانے لگا، ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر وہ پست ترین حالت کی طرف پلٹ گیا۔ ایسا انسان، یہ بھی سورہ 3 کی آیت نمبر 5 ہے، ایسا انسان جو خود تو خراب ہو، یقیناً جب وہ معاشرے میں جائے گا تو دوسروں کو بھی خراب کرے گا۔ دنیاوی زندگی میں اچھے افراد بھی ملتے ہیں اور برے بھی، یعنی انسان کی زندگی نشیب و فراز میں گزرتی ہے۔ اب ایسے معاشرے میں جہاں اچھے لوگ بھی ہیں اور برے لوگ بھی، ایسے ماحول اور حالات میں والدین کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنی اولاد کی بہترین انداز میں تربیت کریں، ان کو نصیحت کریں، ان کی کیریکٹر بلڈنگ کریں، کیونکہ
قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے سورہ 3 آیت نمبر 5 میں کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنے نفس کو اور اپنے اہل کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ اور یہ چونکہ کلام حکیم ہے، اس وجہ سے کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو بچائیں اور اپنے اولاد کو بچائیں جہنم کی آگ سے، تو والدین کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے بچوں کو بھی بچائیں اور ان کو جنت اور بہشت کے راستوں پر چلائیں۔ شاید آپ کے لیے کتاب جہنم سے بچنے، اپنے اور اپنی اولاد کی تربیت میں مفید ثابت ہو۔ اس کتاب میں حضرت لقمان حکیم کی نصیحتیں بیان کی گئی ہیں۔ اس کتاب کے شروع میں حضرت لقمان حکیم کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ کون تھے، کہاں کے رہنے والے تھے۔ اس کے بعد حضرت لقمان کی قرآن میں جو نصیحتیں اپنے بیٹے کو انہوں نے کی ہیں ان کو بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد روایات میں جو ان کی نصیحتیں ائمہ سے نقل ہوئی ہیں وہ بیان کی گئی ہیں، اور آخر میں ان کی دیگر نصیحتوں کو جو انہوں نے اپنے فرزند کو بیان کیے تحریر کی ہیں۔ بقول خود حضرت لقمان حکیم وہ کہتے ہیں، اے فرزند میں نے تجھ کو 7,000 کلمات حکمت یعنی 7,000 کلمات حکمت تعلیم دی ہیں، ان میں سے اگر تو نے صرف 4 یاد رکھ لیے تو تیرے لیے کافی ہو جائیں گے۔ اب وہ 4 کلمات کیا ہیں وہ بھی ہم اسی کتاب میں آپ کو بتائیں گے۔ بہرحال 7,000 کلمات تو اس کتاب میں نہیں ہیں، ہم وقتاً فوقتاً مختلف کتابوں سے جمع کر کے آپ کے سامنے اور بھی پیش کریں گے، اگر اللہ نے ہمیں توفیق دی اور زندگی دی تو انشاءاللہ یہ بھی ہوگا۔ لیکن کافی حد تک مؤلف یہ کہتے ہیں کہ ہم نے دن رات کی محنت کر کے ان کو جمع کیا ہے۔ خدا سے دعا ہے بقی محمد و آل محمد ان کی کوشش کو، صحیح کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہمیں ائمہ اور انبیاء علیہ السلام اور حضرت لقمان کی نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ کتاب جو ہے نا قم المقدس ایران سے شائع ہوئی ہے، اور اس کا ترجمہ جو ہے نا وہ پاکستان میں اردو زبان میں ہوا ہے۔ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، ہم آپ کو پہلے یہ بتائیں گے کہ حضرت لقمان کون تھے۔ اب یہ دیکھیں چھوٹی چھوٹی پیاری پیاری باتیں ہیں، تو آپ کہانیوں کی طرح بھی اپنے بچوں کو سنا سکتے ہیں جیسے۔ تو ہمارے ساتھ آپ رہیے گا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔